کی جو پوری تاریخ ہے اس میں کہیں نہ کہیں یہ اپنے اوپر سوچنے والی بات ہے کہ ہم لوگ 8000 سال کی ریکگنائزڈ ریٹن ہسٹری میں آج کہاں کھڑے ہیں. ہم لوگ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ٹاپ مورل تھیریز اور اس پہ لیکچر دیتے ہیں. ہم لوگ اپنے جو سارے ریلیجنز ہیں، فلسفیز ہیں، آئیڈیولوجیز ہیں، اس سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کیا ہیں، ان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی دنیا میں کرائسس آتا ہے، 2 سال پہلے یوکرین کی جب وار ہوئی، جب بھی ہم نے وہی چیز دیکھی، ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کرا، ہم لوگ نے آواز نہیں اٹھائی. اور آج بھی جب ہم لوگ غزہ پٹی کا یہ پورا دردناک ماحول دیکھتے ہیں کہ جہاں پر 8000 بچے شہید کر دیے ہوں، قتل کر دیے گئے ہوں، اور ایسی دل دہلا دینے والی تصویریں ہم نے دیکھی کہ آنسو نہیں رکتے ان کو دیکھنے کے بعد. کسی بچے کو اسرائیلی جو ملٹری فورس ہے جو گولی مار دے اگر پیچھے سے، اوپر سے آپ کے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہوں بچوں کے. اور ابھی آپ نے الشفا اسپتال کا دیکھا ہوگا پورا، کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہاں پہ سیج تھی، اور پورا کا پورا اسپتال جو جس غزہ پٹی میں ہیلتھ کرائسس اتنے عروج پر ہو کہ وہاں پہ ہیلتھ از این امپورٹنٹ فیکٹر فار دیئر سروائیول، اس پورے ہاسپٹل کو ختم کر دیا گیا. آن اے پرسنل نوٹ، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگ تراویح میں جاتے ہیں. میں 2 دن پہلے تراویح پڑھ رہا تھا، اور میری وائف پریگننٹ ہے، ایک مہینے کے اندر آلموسٹ ڈلیوری ہے. میرے دماغ میں وہ پکچر آئی کہ اگر میرا بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے اس کا وہ شہید ہو جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے تو میرے اوپر کس طرح تھا. اور میں نماز میں رونے لگا اور آنسو تھم نہیں رہے تھے یہ سوچ کے کہ وہ 8000 بچے، وہ 30,000 ٹوٹل لوگ جن کی فیملیز، جن کے پورے خاندان ختم کر دیے گئے ہوں، اور اس کے باوجود یہ ہیومن سویلائزیشن ہم لوگ نہ تو اس پہ کچھ بول رہے ہیں اور نہ اس کے لیے کھڑے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ جب شمس بھائی نے بولا کہ جو یہ جرنلسٹ کلاس ہے اس کے لیے کتنا انکمبنٹ اور اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر کوریج کرے. اور اگر اوپنلی جہاں پہ یونائٹڈ نیشنز جیسی باڈی ایگزسٹ کرتی ہو، جہاں پہ دنیا کے مختلف پاورفل نیشن اسٹیٹس ایگزسٹ کرتے ہو، وہاں پر اگر ہم لوگ ان کو بھی پروٹیکشن نہ دے پائیں، جو ایک جسٹس یا پھر جو اکاؤنٹیبلٹی جو ہو رہی ہے زمین پہ اس کو سامنے لا رہا ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں. اور اسی لیے ہم لوگوں نے یہ کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن سے آرگنائز کیا ایونٹ کہ کم سے کم ہم پہل کریں، ان چیزوں پہ باتیں کریں، عوام تک یہ میسج پہنچائیں کہ یہ ایک لارجر ہیومینیٹیرین کرائسس ہے. اس کا مسلم قوم سے اتنا تعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے ایز اے کمیونٹی، بٹ انٹرنیشنل لا میں اگر ہم دیکھیں ہیومینیٹیرین کرائسس کو ہم دیکھیں، جس طرح سے اسٹیٹس منمانی کر رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کا قتل عام کھلے عام کیا جا رہا ہے، اس میں ہندوستان جیسے اسٹیٹ کو بھی ایک پوزیشن لینی چاہیے. اس کو بھی ایز اے سویلائزیشن جس میں کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، اس کی عوام کو ایک پوزیشن لینی چاہیے. اور کوگیٹو میڈیا فاؤنڈیشن بس اس کوشش میں ایک چھوٹا سا بگننگ تو کچھ نہیں، بہت لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس مہم میں ایڈیشن کرنا چاہتی ہے. تو اسی لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں. اور رمضان کے یہ جو بہت مبارک مہینہ ہے اس میں بہت ساری ہم پرسنل قربانیاں دیتے ہیں، اس میں کچھ قربانی ہم اپنی اس طرح کی دیں کہ ایسے وقت میں جب سب سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ آواز اٹھائی جائے حق کے لیے اور باطل کے خلاف، تو آپ جیسے صحافی وہاں کھڑے ہوں اور اس کو کور کر رہے ہوں، تاکہ لوگ یہ جو پورا ننگا تماشا دنیا میں چل رہا ہے قتل عام کا، اس کو بالکل صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو رسپونڈ کر سکیں. جزاک اللہ خیر، آپ لوگ یہاں آئے، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ علی جاوید صاحب، آپ نے پورے مدعے پر تفصیل سے روشنی ڈالی. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے یہاں موجود ہے جناب اشرف زیدی صاحب. آپ دا لیڈر میڈیا کے چیئرمین ہیں، ایڈیٹر ہیں، اور فلسطین اور اس طرح کے جو مسائل اس پر لگاتار آپ لکھتے ہیں، بولتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں.
اور ہمارے 2-3 اور مہمان تشریف لا چکے ہیں. جناب قربان علی صاحب اور سینئر صحافی ہیں, آپ کا خیر مقدم ہے. اسی طرح کے سہیل صاحب تشریف لا چکے ہیں, آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں موجود سینئر جرنلسٹ اور دانشمند حضرات, قابل مبارکباد ہیں کویٹو فاؤنڈیشن کے کہ جنہوں نے یہ اقدام کیا, اور واقعاً اس زمانے میں, ان حالات میں کہ جب غزہ اور فلسطین کے لیے آواز اٹھانے والے ہر شخص کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, ہر آرگنائزیشنز کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, ہر وہ آواز کہ جو ان مظلومین نے فلسطین کے لیے اٹھائی جا رہی ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان حالات میں ہندوستان میں کہ جو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہا ہے, ہماری تاریخ ہے, ہندوستان کی تاریخ ہے, قابل مبارکباد ہیں آپ سبھی لوگ کے جو یہاں پہ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت رمضان کے مہینے میں نکالا. بہرحال آپ کو سینئر لوگوں کے سامنے, بڑے جرنلسٹ کے سامنے, جو بہرحال اپنے میدان کے ایک بہرحال ایکسپرٹ ہیں آپ لوگ, آپ لوگوں کے سامنے لب کشائی کرنا بہرحال بہت زیادہ مجھ طالب علم کے لیے زیادہ مناسب نہیں ہے. لیکن یہ جنگ کہ جس جنگ میں تمام جنگوں کے رولز اور ان کے تمام اصول توڑ دیے گئے, اس جنگ کا سامنا فلسطینی عوام کو ہے کہ جہاں نہ جنگ کے اصول کا پاس رکھا جا رہا ہے, جہاں انسان اور انسانی حقوق کو بچانے والے تمام تر ادارے خاموش ہیں, اور صرف خاموشی نہیں بلکہ اپنا نگیٹو رول پلے کر رہے ہیں. بہرحال ایک اہم جنگ اور اہم موڑ پر آ کے کھڑی ہو گئی ہے کہ جس جنگ نے اس دنیا کے چہرے پہ پڑے ہوئے بہت سارے نقاب کو الٹ دیا, بہت سے لوگوں کو ایکسپوز کیا, بہت سارے اداروں کو ایکسپوز کیا, اور آج وہ مٹھی بھر لوگ کہ جو اپنی آزادی کے لیے, اپنے ملک کی آزادی کے لیے پچھلے 70 سال سے اسٹرگل کر رہے تھے, ان لوگوں کی محنتوں کا آج نتیجہ ہے کہ وہ غزہ جو پچھلے 17-18 سال سے جیل کے اندر تبدیل ہو گیا تھا, ان لوگوں نے ہمت اور حوصلہ دکھایا اور اس جیل کے اندر محصور رہتے ہوئے دنیا کی ان اداروں کو, اس ملٹری پاور اور اس ملک کو چیلنج کیا کہ جو ان کو نصف و نابود کرنا چاہتی تھی. بہرحال آج اس جنگ کے بعد اور ابھی بھی دنیا کا ایک نقشہ جو ابھر کے سامنے آ رہا ہے, جو پوسٹ غزہ وار آئے گا, وہ انشاءاللہ بہتر سے بہتر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بہت سارے پیغام ہیں جو ایز اے جرنلسٹ ہمیں اس جنگ سے ملتے ہیں اور ہم پڑھ بھی رہے ہیں. سب سے پہلی چیز جو اس جنگ سے ہمیں میسج ملا وہ یہ کہ غزہ اور فلسطین کا جو لڑائی ہے, فلسطین کا جو ایشو ہے وہ آج بھی اتنا ہی زندہ ہے, آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا وہ 70 سال پہلے تھا. دوسرا پیغام یہ کہ وہ طاقت, وہ پاور جو ناقابل شکست تھی, وہ قدرت اور وہ ملٹری اور مشینری کہ جس کو دنیا یہ مان چکی تھی کہ وہ ناقابل شکست ہے, شکست اس کو نہیں دے سکتی کوئی بھی دنیا کی ملٹری, مٹھی بھر لوگوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کو ہر محض پہ ناکام کیا اور یہ دکھایا کہ اگر آپ حق پہ ہیں, اگر آپ اپنی آزادی کی انسانی اصولوں پر رہتے ہوئے اپنی آزادی کی لڑائی لڑنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, چاہے سامنے کتنی بھی بڑی طاقت ہو, کتنا بھی بڑا سامراجیواد ہو, کتنی بھی بڑی قدرت اس کے پاس کیوں نہ ہو, آپ کامیاب ہو سکتے ہیں.
تیسرا پیغام جو اس جنگ کا ہے وہ یہ کہ جو انسان اور انسانی حقوق کی پاسداری کرنے والے ادارے ہیں وہ پورے طریقے سے ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ناکام ہی نہیں بلکہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ادارے بنائے ہی اسرائیل کے پروٹیکشن یا خود وہ جو ورلڈ پاور اور ایک دنیا میں ہیجمنی پاور کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا، اور دنیا کو اس وقت ضرورت ہے ایک نئے ورلڈ آرڈر کی، ایک نئے نظام کی، جو انشاءاللہ اس جنگ کے بعد ضرور وجود میں آئے گا۔ اب دنیا اس طرح نہیں چلے گی جیسے 60 اکتوبر سے پہلے چلتی تھی، جس طرح سے امریکہ کا دبدبہ 7 اکتوبر سے پہلے تھا، اس جنگ کے بعد وہ دبدبہ یا اس جنگ کے درمیان ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے امریکہ کو اب کوئی بھی جرنلسٹ دنیا کا دیکھنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ دنیا ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف تیزی سے گامزن بڑھ چکی ہے، اور اس جنگ نے اس رفتار کو تیز کیا ہے میں سمجھتا ہوں۔ اور جو چوتھا پیغام ہمیں ملا وہ تعصب کا اور افسوس جنک عرب رولرز کا وہ رول ہے کہ جو اس جنگ میں دیکھنے کو ہمیں ملا، وہ پورے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے۔ عوام ضرور فلسطین کی عوام کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، بہرحال صرف عرب دیشوں کی ہی نہیں بلکہ ہم نے یورپ، امریکہ، خود اسرائیل کی عوام فلسطین کی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اور وہ ان کی آزادی کی اور ان کو سپورٹ ہر طریقے سے کرنے کو تیار ہے۔ ہندوستان ہو یا دنیا کے دوسرے ملک ہوں، اس سے بڑے پروٹیسٹ آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے جو اس جنگ کے درمیان فلسطینی عوام کے لیے ہم نے دیکھنے کو ہمیں دنیا میں مل رہے ہیں۔ بہرحال ایک کاز کا زندہ ہونا بہت بڑا کمال ہوتا ہے۔ بہرحال وہ ایک فاجعے اور ایک جو افسوس جنک پہلو ہے وہ یہ کہ 70,000 یا لاکھوں لوگ آج بھی ملبے کے نیچے غزہ کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ مثلا یہ تعداد جو میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے بہت چھوٹی سی تعداد ہے، 30,000، 40,000، 50,000، بلکہ کئی لاکھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج بھی ان بلڈنگز کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر جن بلڈنگز کو زمین دوز کر دیا گیا ہے۔ بہرحال بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور اس بھوک اور پیاس کے درمیان وہ جیالے، وہ جوان ہیں کہ جو اپنے حقوق کے لیے بہرحال لڑ رہے ہیں اور سر تسلیم خم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آج جن اہداف کے تحت دنیا کی پاورز، ان 4-5 پاورز نے اسرائیل کو، اسرائیلی ملٹری کو غزہ کے اندر داخل کرایا تھا، آج وہ تمام تر اپنے اہداف میں ناکام ہو چکی ہے۔ کوئی بھی جنگ کا فیصلہ، اس کی کامیابی کا، اس کی پیروزی اور اس کی کامیابی کا فیصلہ جنگ کے جو اہداف پہلے سے تعین کیے گئے ہیں، پہلے سے طے کیے گئے ہیں، ان اہداف کو پانے کے بعد ہوتا ہے کہ آیا وہ ان اہداف میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اسرائیل خود، اس کے ملٹری کمانڈرز، اس کے ڈیفنس منسٹرز، اس کے پولیٹیکل لیڈرز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 یا 4 ہدف اپنے طے کیے تھے جنگ شروع کرنے سے پہلے، آج تک کسی ایک ہدف میں بھی ہمیں کوئی کسی طریقے کی کامیابی نہیں ملی ہے۔ حماس کا خاتمہ ان کی ہدف تھا، جبکہ دیکھ رہے ہیں حماس آج بھی اسی جگہ سے فائر کر رہا ہے، اسی جگہ سے میزائل اور اسی جگہ سے مورٹر پھینک رہا ہے جہاں سے روز اول جنگ سے پھینک رہا تھا۔ آج بھی غزہ سے جو میزائلز ہیں وہ اسرائیل کے ایریاز میں جانے بند نہیں ہو پائے ہیں۔ اس پوری طاقت کے ساتھ اپنی جگہ وہ قائم ہیں، باوجود ہے کہ ان کی عوام کو مارا گیا، ان کے بچے اور عورتوں کا قتل ہے۔ میرا اسرائیل کے پاس آج 6 مہینے کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے جو دامن کے اوپر کچھ کیا بلکہ پورا دامن ہی عورتوں اور بچوں کی بے رحمی سے ہتھیاں صرف ان کے دبے نظر آتے ہیں، بلکہ ان کی کوئی کامیابی ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان کا کیپٹیو جو تھے ان کے اس کو چھڑانے کی بات تھی، آج تک وہ اس میں بھی ناکام ہوئے ہیں، اور دنیا کے تمام تر ادارے اس بات کو کہنے پر مجبور ہیں کہ اسرائیل اس جنگ کو ہار چکا ہے۔ بہرحال
یہ پیغام ہے اس جنگ کے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو حقائق ہیں گراؤنڈ کے اوپر ان کو لوگوں تک پہنچائیں، عوام تک پہنچائیں، اور اس جنگ کے اندر جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ بہت بہت شکریہ، اور ایک بار پھر میں شکر گزار ہوں اپنے کوگیٹو فاؤنڈیشن کے ممبران کا کہ انہوں نے یہ اقدام کیا۔ بہرحال وہ شخص کہ جو کسی بھی طریقے سے ان کا ساتھ دے سکتا ہے، جرنلسٹ کی ذمہ داری ایز اے جرنلسٹ یہی بنتی ہے کہ وہ اپنے قلم سے، اپنی آواز سے، ان کی آواز میں بہرحال آواز ملائے اور اپنے پلیٹ فارم کو ان کی آزادی کی لڑائی میں شامل کرے، تاکہ ہم لوگ یہ کہہ سکیں کہ ہم بھی بہرحال حق کی لڑائی میں حق بجانے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اشرف سیدی صاحب، آپ کا اپنے تفصیل سے بات رکھی۔ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور اپنے آنے والے اسپیکر سے گزارش بھی کریں گے کہ 4 سے 5 منٹ میں اپنی بات رکھیں، کیونکہ افطار کا ٹائم بھی جلد ہوگا اور ہمیں اپنے تاثرات کا اظہار بھی کرنا ہے۔ سوربھ شاہی یہاں موجود ہیں جو انٹرنیشنل افیئرس پر اور خاص طور پر فلسطین کی جنگ پر خصوصی نظر رکھتے ہیں، تو آپ تشریف لائیں۔ سوربھ شاہی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ گڈ آفٹرنون۔ تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ پریس کلب میں ہم جنرلی ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی آتے نہیں، لیکن خیر جرنلزم کی بات ہے، جرنلسٹ کی بات ہے، تو اس پہ بولنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں بہت ہی مختصر رکھوں گا اپنی بات، 2 حصے میں اس کو بانٹنا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ جو ویسٹرن پریس جس طریقے سے اس وار کو یا اس ایشو کو کور کرتی ہے، اور دوسرا جو نان ویسٹرن پریس اس کو کور کرتی ہے، کیسے کور کرتی ہے دونوں پریس، اور کیوں یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ مارے جا رہے ہیں، یہ کھل کے سامنے آ جائے گا جب آپ اس میتھڈ کو جانیں۔ تو یہ پوری جو لڑائی آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف 7 اکتوبر کی نہیں، اس سے پہلے کی جو یہ 70 سال کی آپ سمجھ رہے ہیں جو جنگ ہے، وہ نریٹو کی جنگ ہے۔ ویسٹرن، اگر آپ ویسٹرن کنٹریز میں جہاں پہ ان کا میجر سورس آف نیوز ان کے اپنے آرگنائزیشنس ہیں، وائس آف امریکہ ہے، BBC ہے، نیو یارک ٹائمز ہے، CNN ہے، اور تمام ویسٹرن پریس ہیں جو وہاں پہ ان کو نیوز دیتا ہے، وہاں اس کے چاہے اس کو آپ لابیز کہہ لیں یا اس طرح سے کہہ لیں کہ ان کے اپنے جو فارن افیئرس یعنی فارن انٹرسٹ ہیں وہ مرج کرتے ہیں اسرائیل کے انٹرسٹ سے، اس بنا پہ جو بات ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوریج قریب قریب ایک طرفہ ہوتا ہے۔ ہم جرنلزم میں اس کو کہتے ہیں the tyranny of passive voice۔ the tyranny of passive voice کیا ہے؟ پیسو وائس جو انگریزی میں جب ہم یوز کرتے ہیں تو جنرلی ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پرپیٹریٹر ہوتا ہے یعنی جو قتل عام کر رہا ہے یا جو اتیاچار کر رہا ہے، ہم اس کو ایبزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بہت ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ناردرن غزہ میں آپ کو پتا ہے بھوک مری ابھی ہے، کیونکہ جو پورا ایک فیملی کا ماحول وہاں کریٹ کیا گیا، وہاں حسد جو ہے وہ پہنچ نہیں سکتی، اور بچے جو ہے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، تمام لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں، بھوک مری سے مر رہے ہیں۔ اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایک ہیڈ لائن BBC نے لگایا، وہ ہیڈ لائن تھا کہ فیمین از اسٹاکنگ غازہ، فیمین از اسٹاکنگ غازہ، یعنی بھوک مری غازہ کے پیچھے لگ گئی۔ تو کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں، بھوک مری کوئی آدمی ہے؟ بھوک مری کیا کوئی جانور ہے کہ وہ کسی کے پیچھے لگ سکتی ہے؟ یہ پیسو وائس کیوں؟ کیونکہ آپ یہ لکھ نہیں سکتے Israel has put northern Gaza into pushed northern Gaza into famine، کیونکہ یہ ایکٹیو وائس ہے، اس میں آپ کو آبجیکٹ بتانا پڑتا ہے، اور آبجیکٹ اس کیس میں اسرائیل ہے۔ اور چونکہ آپ اس کا نام لینا نہیں چاہتے، آپ اپنے آڈینس میں نہیں بتانا چاہتے کہ یہ فیمین کس کی بدولت ہو رہا ہے، کس کے کرنے پہ ہو رہا ہے، تو آپ پیسو وائس کا سہارا دیتے ہیں۔ اس کو ہم میڈیا میں کہتے ہیں the tyranny of passive voice۔ یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے، اس طرح کے آپ کو ہزاروں ایگزامپل ہیڈ لائنز میں ویسٹرن پریس میں مل جائیں گے، اسپیشلی اس وار کو لے کے۔ میں نے کئی دفعے کور کیا ہے وہاں سے، میں غزہ بھی جا چکا ہوں، ویسٹ بینک بھی میں نے کئی بار کور کیا ہے، جو 1967 سے پہلے کا بارڈر ہے اس کو، اس علاقے میں جو آکوپائڈ پیلسٹائن تھا، وہاں سے بھی میں نے
रिपोर्टिंग की है, और मैंने कई वेस्टर्न जर्नलिस्ट के साथ मिलकर रिपोर्टिंग की है, और मुझे पता है कि किस तरीके से हेडलाइंस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उनके न्यूज़ में। ये तो सिर्फ हेडलाइंस की बात हुई। दूसरा ये कि आप गुड फेथ में जर्नलिज्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट, जो दो सबसे बड़ी दुनिया के आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर है, जिसको पढ़ने वाले ऐसे लोग हैं जिनका रसूख है, ये दोनों न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिनके फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट जो रिपोर्ट करते हैं इजराइल से, ये वो उनमें कई ऐसे रिपोर्टर्स रहे हैं जिनके अपने रिलेटिव्स इजरायली डिफेंस फोर्सेस में काम करते रहे। और अपने रिलेटिव से मेरा मुराद ये नहीं कि चाचा और बुआ और ताया, बेटे बेटियां, बाप माँ, यानी बाप आपका इजरायली डिफेंस फोर्स में काम कर रहा है, आप ब्यूरो चीफ हैं न्यूयॉर्क टाइम्स से, बेटा आपका काम कर रहा है वॉशिंगटन, बेटा आपका काम कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स में, माँ जो है वो ब्यूरो चीफ है वॉशिंगटन पोस्ट। तो वो क्या रिपोर्टिंग होती है आपको पता है। अब चूंकि ये रिपोर्टिंग इतना स्क्यूड है कि गैलप की एक पोल अभी 4 दिन पहले, आपको पता होगा बहुत बड़ा एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में गैलप, उनकी 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई जिसमें कह रहे हैं कि अमेरिका की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को पता नहीं है कि ये जो 7 अक्टूबर से जो जंग शुरू हुई है इसमें मैक्सिमम कैजुअलिटी किसकी हुई है, फिलिस्तीनियों की हुई है, इजरायलीज की हुई है। यानी आपको जानबूझ के अंधेरे में रखा जाता है ताकि आपको ये पता ना चले कि कैजुअलिटी किसकी हुई है। तो आप सोचें किस किस्म का जर्नलिज्म है जब एक मुल्क में जो कि अपने आप को ये समझता है कि जहाँ के लोग अपने आप को इतना ज़हीन समझते हैं, वहाँ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को यही पता नहीं कि कत्ल जो हुए हैं वो किस तरफ पे हुए। यहीं पे सवाल आता है अब कि नैरेटिव को कैसे रेस्ट किया लोगों। नैरेटिव को ये किया कि जो नए बच्चे हैं जिनको हम जूमर्स कह देते हैं, जो 18 से 25 साल के बच्चे हैं या मिलेनियल्स हैं, मैं खुद भी एक तरीके से मिलेनियल हूँ, लेकिन मिलेनियल भी एक बड़ा बैंड होता है, उसमें जो कम उम्र के मिलेनियल्स हैं, ये न्यूज़ अब ट्रेडिशनल मीडियम से नहीं देखते। इनके न्यूज़ इनको मिलती है इंस्टाग्राम से, इनको न्यूज़ मिलती है ये जिनको हमने भी बैन कर दिया टिकटॉक से और तमाम चीज़ों से। ये प्लेटफॉर्म जहाँ पे नैरेटिव कंट्रोल वेस्ट का नहीं है, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने सही तरीके से पूरी दुनिया में इस युद्ध की तस्वीरों को, इसके आयाम को पहुंचाया। और उससे ये हुआ कि अमेरिका में खलबली मच गई और टिकटॉक को बैन करना पड़ा। यानी वो छुपा भी नहीं रहे, उनके जो सीनेटर्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि हम टिकटॉक को इसलिए बैन कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा नैरेटिव कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो दिखा नहीं पा रहे यहाँ पे मजलूम फिलिस्तीनी है, इजरायली, उसको बैन कर दिया। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा ये कि आप इंडिपेंडेंट मीडिया है जो थर्ड यानी इंडियन मीडिया हो या किसी और मुल्क से जो वेस्टर्न कंट्री नहीं है उनकी जो मीडिया हो, उनके रिपोर्टर्स चूंकि परमानेंट नहीं रह सकते, तो जो लोकल रिपोर्टर्स हैं गजा के अंदर में उसको एज ए स्ट्रिंगर या एज ए रिटेनर हायर किया जाता है। ये जो आप नंबर्स देख रहे हैं इसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो इन कंट्रीज की किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिपोर्टिंग करते थे, उनके लिए स्ट्रिंगर थे, उनके लिए काम करते थे, जिनको मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि ये वो लोग वहां पे थे जो तस्वीरें भेजते थे, जो राइटअप लिखते थे, जिससे आपको सच का पता चलता था। तो यानी दो तरीके से नैरेटिव पे जो कंट्रोल था वेस्ट का, जो वो स्लिप कर रहा था, उसको रीइंस्टेट करने की कोशिश हो रही है। पहली, जो उनके मीडिया हाउसेज हैं वो तो एक तरफा रिपोर्टिंग करते हैं, जो ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जो दूसरे तीसरे कंट्रीज हैं जहां पे उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उनके जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, उनके जो रिटेनर्स हैं, उनके जो तमाम लोग हैं, उनको डायरेक्ट वहां पे उनको कत्ल किया जाए, ताकि वहां पे रिपोर्टर ही ना बचे जो विजुअल्स भेज सके, जो फोनो कर सके, जो लाइव कर सके, जो पीटीसी दे सके। ये तरीका है उनके पूरे इस जंग को किस तरह से प्रेजेंट करें। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वी आर नॉट गोइंग, जो इन्होंने पहले भी कही, वी आर नॉट गोइंग बैक टू अ डे प्रायर टू 7 अक्टूबर, हम उससे पहले वापस नहीं जा रहे, क्योंकि नैरेटिव बहुत बड़े लेवल पे चेंज हो चुका है उन देशों में जहां पे चीजें, जहां पे तस्वीरें नहीं पहुंची। स्पेन में आपको बताऊं, वेस्टर्न कंट्री है, नाटो का मेंबर है, स्पेन इज प्लानिंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन एज इंडिपेंडेंट कंट्री। ये आज 7 अक्टूबर से पहले मुमकिन नहीं था। और स्पेन ने यह भी कहा है कि उसके साथ 3 और ममालिक हैं, जो 3 ममालिक से बुरा है कि वो यूरोपियन यूनियन और नाटो के मेंबर ममालिक हैं, जो ये कह रहे हैं कि वो रिकॉग्नाइज करेंगे पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये 7 अक्टूबर से पहले आयरलैंड को छोड़ दें तो कोई किसी कंट्री में कुव्वत नहीं थी इस बात को वो कह सकता है। नैरेटिव चेंज हो रहा है। इनफैक्ट
एक सर्टेन एज ग्रुप में अमेरिका में भी जो ट्रेडिशनल मीडियम से जिनके पास न्यूज नहीं पहुंचती, यंग जूस में मेजॉरिटी आर नाउ सपोर्टिंग पैलेस्टाइन। आपको आश्चर्य होगी बात सुन के, अमेरिका के यहूदी पॉपुलेशन में जो 18 से 24 साल की उम्र के बच्चे हैं उसमें 90% के आसपास के बच्चे जो हैं वो इस जंग में फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अब अनएडल्ट्रेटेड वीडियो, अनएडल्ट्रेटेड अनसेंसर्ड वीडियो और रिपोर्ट उनके पास आ रही है। तो नैरेटिव चेंज हो रहा है, लेकिन ये लास्ट गैस जिसको हम एफर्ट कहते हैं, वो लास्ट गैस एफर्ट है उनका वापस से कंट्रोल लेने का, नैरेटिव का। और इसीलिए जो आप ये कत्ल गैरत देख रहे हैं, ये इस तरह का कत्ल गैरत देखा नहीं गया 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ये अपने आप अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन इस अनप्रेसिडेंटेड कत्ल गैरत से भी नैरेटिव कंट्रोल वापस से वेस्टर्न वर्ल्ड में रीइंस्टेट नहीं होगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। और यही सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि कॉन्डोलेंस है उन रिपोर्टर्स की जो हमारे हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ मुख्तसर करता हूँ। बाकी लोग हैं बैठे, बड़े लोग बैठे हुए हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं इंडस्ट्री के, वो बोलेंगे और आप उनकी बात सुनिए और समझें कि आपके क्या बोलें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सौरभ शाही साहब, आपने अच्छे से सारी बातों को पेश किया है और उनका आपका तजुर्बा है, आप लगातार इन मुद्दों को उठाते हैं, मतलब से शुक्रिया। हमारे यहाँ मौजूद थे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और BBC से बरसों तक वाबस्ता रहे जनाब कुर्बान अली साहब, आपसे गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और वक्त का ख्याल रखते हुए अपनी बात रखें। गैस पर मौजूद शख्सियात, दोस्तों, सबसे पहले तो कोविटो ऑर्गेनाइजेशन और इसके रुएरवा शम्स अब्देस कासमी साहब और सैफुर रहमान साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद कि इस दौर में, ज़ुल्मतों के इस दौर में, जब फ़लस्तीन का नाम लेना इस मुल्क में गुनाह है, उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि उन सहाफ़ियों को याद करने का काम किया जो गुज़िश्ता 7 अक्टूबर से और कल रात तक मारे गए हैं। यहाँ इसको फोटो कहूँ या जो बैनर है उस पर आपने 30-35 सहाफ़ियों की तस्वीरें दी हैं, लेकिन मेरे पास ये मिडिल ईस्ट मॉनिटर की एक रिपोर्ट है जो 8 घंटे पहले आई है और कल रात को ही फ़लस्तीन की हुकूमत ने शाया किया है इसे। इसके मुताबिक 138 सहाफ़ी अब तक मारे जा चुके हैं। कल भी एक सहाफ़ी मारा गया है और इसलिए आज की ये मीटिंग जो यहाँ प्रेस क्लब में मुनक़िद की गई है, इस महीने का बहुत अहम हो जाती है। होना तो ये चाहिए था कि प्रेस क्लब खुद और तमाम जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्रेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जयशंकर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन को एक भरपूर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, कब तक रुकेगा। और आपकी इत्तला के लिए शायद आप में से बहुत को मालूम हो कि कल रात ही इजराइल की हुकूमत ने अल जज़ीरा टीवी, जो कि सबसे बेहतर कवरेज गजा का, फ़लस्तीन में मारे गए लोगों का कर रहा है, उसको अपने यहाँ बैन कर दिया है। अब बैन क्यों किया, इसकी भी वजह आपको मालूम ही है, क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहा है चैनल, शायद वाहिद एक ऐसा चैनल है इंटरनेशनली जो 24 घंटे में से मेरे ख्याल में 20 घंटे फ़लस्तीन का कवरेज कर रहा है।